اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ علم صرف اللہ رکھتا ہے، قیامت کا علم صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کہا گیا جی سورج اتنا زمین کے قریب کبھی نہیں آیا جتنا فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، لہذا سب جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، دھماکے سے سب پھٹ جائے گا، لاوا ابلے گا۔ یہی مسجد تھی، یہی سٹیج تھا، یہیں سے کہا گیا کہ نہیں، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں ہوا۔ اس دن ہم پوری دنیا نظریں رکھ کے بیٹھی تھی، ہوا کیا ہے، بچے گا کیا؟ پتہ چلا کہ جب سورج زمین کے قریب، مدار کے انتہائی قریب آنے لگا تو قریب آ کر کے رب نے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ ہمیں تو پتہ یہ ہے کہ ہر طرف سے ہی آ گیا، بنانے والے کو پتہ ہے۔ فین جیسے جیسے میرے قریب لایا جائے گا، پیڈسٹل فین پڑا ہے تو میرے بال اتنی تیزی سے اڑیں گے، لیکن اگر میرے قریب لا کر کے اس کا منہ دوسری طرف کر دیا جائے گا تو مجھے اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آٹے کے قریب تھال بھر کے آپ نے رکھا ہے، فین دور ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، قریب کرتے جائیں گے اڑنے لگے گا، لیکن اگر آپ اس کے قریب رکھ کے منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں تو شاید اس قدر نقصان نہیں۔ تو اللہ کو پتہ ہے میں نے کس چیز کو کب، کس وقت، کس اینگل میں رکھنا ہے۔ یہ ساری جہتیں تیری اللہ کی ہیں، نظام اللہ کا ہے، 360 زاویوں کا مالک۔ اور سورج، ہاں اس سے لے لیں جتنی لائٹ لینی ہے وہ دے رہا ہے، جتنی بجلیاں بنانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت آنا ہے کہ سورج نے پھٹنا ہے، چاند نے پھٹنا ہے، ایک وقت آنا ہے، اس نے تہس نہس ہونا ہے۔ میرے مرشد نے کہا تھا اتنی بڑی زمین 3 جگہ سے منہ کھولے گی اور دنیا اس کے اندر۔ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے۔ گئے جب دیکھنے کے لیے نمک کی کانوں کو، تو انہوں نے بتایا کہ کان کنی کا اصول یہ ہے کہ اگر اس مسجد جتنی جگہ سے نمک نکالنا ہے تو اتنا بڑا آگے پلر چھوڑا جائے گا، پھر آگے نکالا جائے گا، پھر پلر چھوڑا جائے گا۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اس کا پورا 17 منزلوں کا سیٹ اپ یہی ہے۔ ہم نے جب تیل نکالا اور گیس نکالا تو اس اللہ رب العزت کی انجینئرنگ کو کہ اس نے زمین میں ہوا بھر رکھی ہے، ٹھوس کثافتیں رکھی ہیں، نرم رکھی ہیں، پانی رکھا ہے، گیسز رکھی ہیں۔ ہم نے گیسز بھی نکالی، تیل بھی نکالا، جگہ خالی ہو رہی ہیں، اور جس وقت ہونی ہے اس وزن سے سارا سیٹ اپ بیٹھنا ہے۔ ہمارے گھر بیٹھتے ہیں، ہماری جگہیں بیٹھ جاتی ہیں، جب اس کے نیچے سے صرف پانی اپنی مار کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے ان احکام کو سمجھ لینے اور جان لینے کے بعد اگر صرف سورج کی آپ کو بات یاد آ گئی ہے تو ان کونیاں اللہ کے آرڈرز کی 3 قسمیں بھی پڑھ لیں۔ پہلا، ایجاد۔ اللہ صرف کن کہتا ہے تو یہ سب بن جاتا ہے، کن کہتا ہے بن جاتا ہے، اور اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ آپ دیکھیے، صرف اور کچھ غور نہیں کریں، صرف اتنا دیکھیں کہ آپ نے کل جو بیج بویا تھا، پرسوں جو بویا تھا، جو پچھلے مہینے بویا تھا، اس میں سے جو پتے نکلے ہیں زمین پھاڑ کے نکالے کس نے؟ وہ دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں نہیں گیا، جڑ نیچے کیوں گئی ہے، پتا اوپر کیوں آیا ہے؟ کس نے باریک پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، جو سڑک کو چیر کے، پتھروں کو چیر کے اندر سے بیج کے پودا نکال رہا ہے، وہ کون ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہر پتے کی، ہر درخت کی اپنی ڈائی کیسے لگائی ہے، اس کے جتنے بھی پتے ہیں ایک ہی سٹائل کے کیوں ہیں؟ کون کاٹ کے جاتا ہے، کٹنگ کون کرتا ہے، ڈیزائننگ کون کرتا ہے؟ ہر ایک درخت کے پتے کا کلر اپنا کیوں ہے؟ اس میں سے نکلنے والے پھول میں رنگ کون بھرتا ہے؟ میل فیمیل کون بناتا ہے؟ اور دونوں کا اختلاط کروانے کے لیے رب نے تیری میری نظر میں بھنورے ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، کیا کیا نظام چلا رکھے۔